برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ذرائع آمدن میں سے ایک نہایت معزز بہترین ذریعہ تجارت ہے۔ تجارت کے بارے میں دو مختلف قسم کی دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اس میں تو تعریف کی گئی ہے تاجروں کی کہ وہ صدیقین، شہداء، انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا ان کا۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ تاجر لوگ جو ہے یہ فاجر و فاسق بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی اختیار کی اور سچائی اختیار کی۔ میرا اصل مقصد تو ان دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق پیدا کرنا ہے کہ بظاہر جو ان میں تعارض نظر آتا ہے، سچے آدمی کے کلام میں تو تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، بظاہر یہ تعارض نظر آتا ہے، اس کو رفع کرنا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات تمہید کے طور پر بیان کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ذرائع ہیں آمدن کے، جو بھی، وہ سارے کام کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، آپ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ والوں کی بکریاں پیسے لے کر، اجرت لے کر کے چرایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری بھی کی۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک زمین تھی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کام کرائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ امت کا کوئی آدمی کوئی بھی شعبہ اختیار کرے تو اس میں اگر اتباع سنت کی نیت کر لے تو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی بن جائے گا اور اس کو اس میں اتباع سنت کا ثواب بھی ملے۔ لیکن باقی انبیاء کرام جو ہیں ان میں کوئی تو بڑی کا کام کرتے تھے، کوئی تجارت کرتے تھے، کوئی اور کام، بکریاں بھی کئیوں نے چرائی۔ تو ان ذرائع آمدن میں سے سب سے معزز پیشہ جس میں زیادہ رزق اللہ پاک نے رکھا ہے وہ ہے تجارت۔ انبیاء کرام کی اس کو دعا بھی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مدارس اور رفاہی ادارے چل رہے ہیں وہ انہی تجارت پیشہ لوگوں کے تعاون سے چل رہے۔ ملازمت جو کرتا ہے اس کا تو مہینہ بھی اس تنخواہ پر نہیں گزرتا، وہ تو آخر میں مقروض ہو جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تجارت اپنائیں تو اس میں ہماری دنیا بھی ہوگی، اور اگر صحیح نیت ہوگی تو دین بھی ہوگا۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق پیدا کر دوں۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں۔ دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تاجر قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار، سچائی اختیار۔ دونوں کے ترجمے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حقیقتاً ان میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ تاجروں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض تاجر وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ تجارت میں شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ دھوکہ بازی، فریب نہ کرو، ناجائز منافع خوری نہ کرو، اگر تمہارے مال میں کوئی عیب ہے تو وہ گاہک کو بتاؤ کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے تو اس کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اور وہ تو لائق تعریف ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہو۔ لیکن دوسری قسم تاجروں کی وہ ہے کہ جن کا مقصد پیسہ کمانا ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی، چاہے دوسرے کا جیب کاٹ کر ہو، ڈاکہ ڈال کر ہو، پیسہ حاصل کرنا مقصد۔ یہ جو ہیں یہ لائق مذمت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے
کہ یہ جو ہے فاسق و فاجر بنا کر اٹھائی جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے مال میں جو بیچ رہے ہو عیب ہے تو وہ گاہک کو بتاؤ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ عجیب سادی باتیں کرتے ہیں، گاہک کو بتائیں گے تو وہ خریدے گا کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ جس سے آپ کو یہ عیبدار مال ملا ہے اس کو واپس کر دو یا خود نقصان برداشت کرو۔ اب ایک آدمی کو اندھیرے میں رکھ کر عیب اس سے چھپا کر پیسے بٹورنا، یہ کہاں کا انصاف؟ اس بارے میں ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم اور آپ سب مقلد ہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں انہی کی تقلید کی جاتی ہے، بہت بڑے کپڑے کے تاجر بھی تھے، بہت بڑی تجارت، کئی دکانیں کپڑوں کی، اور تھانوں کے تھان آتے اور آگے نکلتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے کوئی عیبدار تھان آ گیا، آپ نے اپنے ملازم سے کہہ دیا کہ بھائی اس تھان میں یہ عیب ہے، جب بیچنے لگو نا تو گاہک کو بتا دے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اسے پوچھا بھائی اس تھان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت وہ تو میں نے بیچ دی۔ فرمایا کہ گاہک کو بتایا تھا اس کا نقصان؟ کہنے لگا حضرت مجھے تو نہیں یاد رہا۔ فرمایا کہ بھائی تو نے میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دی، چلو ابھی اس کی تلاش کرنے کے لیے نکلتے۔ اس کو لے کر تلاش کرنے کے لیے گئے۔ جب انسان کی نیت صحیح ہونا تو اللہ کی مدد بھی اس کو شامل ہوتی ہے۔ بس تلاش کر رہے تھے کہ وہ اتفاق سے مل گیا۔ امام صاحب نے اسے پوچھا کہ بھائی فلاں دن ہماری دکان سے آپ تھان لائے تھے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا کہ اس میں فلاں عیب، اگر اس عیب کے ساتھ تم رکھتے ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ ہماری چیز ہمیں دے دیں اور اپنے پیسے واپس۔ ایسی تجارت جو ہے یہ قابل تعریف۔ آج ہم اپنی تجارت کو دیکھیں، کیا ہم گاہکوں پر چیز کا عیب جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط، عیبدار ہے، قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اس کو باور کراتے ہیں کہ یہ تو سب سے اچھی چیز، تاکہ وہ کسی طرح خرید لے۔ تو پھر ہمارا حشر جو ہے فاسقوں فاجروں کے ساتھ نہ ہو تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح شریعت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔